اور ان کا موہب ہمیں بنایا ہے۔ مولا علی کا دور خلافت ہے، کوفہ میں آپ مقیم ہیں، ایک حبشی غلام ہے آپ کے زمانے کا، حضرت علی کو بہت چاہتا تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا، لیکن شامات اعمال کہ اس نے ایک چوری کر لی صاحب۔ اب چوری کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کہ حضرت علی کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تجھ نے چوری کی ہے، یہ جرم تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، انکار نہیں کر سکتا، میں نے چوری کیا۔ آپ نے فرمایا اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ کٹا، خون بہ رہا ہے، پٹی وغیرہ باندھ دی گئی، اور وہ اس کو کہا گیا کہ اب اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، وہ حضرت علی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور ساتھ میں ایک بہت جلیل القدر تابعی تھے، ابن القوا نام تھا ان کا، چھوٹے کاف سے ابن القوا۔ وہ سلمان فارسی کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ پٹی باندھنے کے بعد بھی ظاہر ہے ایک ہاتھ کاٹا گیا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ خون کیسے بہے گا، اور اس زمانے میں اتنی تو میڈیکل ترقی نہیں تھی کہ صاحب پوری طرح خون رکوا دیا جائے، پٹی بندھی تھی، کچھ کچھ اس سے پھر بھی خون ٹپک رہا تھا، اور وہ تکلیف کے ساتھ چل رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ سلمان فارسی کی نظر پڑی اور ابن القوا ان کے ساتھ تھے، اور تابعی انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہوا، یہ ہاتھ تیرا کیسے کٹا؟ تو اس نے کہا کہ چوری کے جرم میں کٹا ہے۔ کہا کس نے تجھ پر یہ سزا نافذ کی، کس نے چوری کی جرم میں تیرے ہاتھ کاٹا ہے؟ تو اس نے جواب میں کیسے جملے کہا یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول اللہ کا بھائی ہے، جو حسن و حسین کا پدر ہے، جو بطول زہرا کا شوہر ہے، جو باب العلم ہے، جو نبی کا سب سے زیادہ چہیتا ہے۔ علی کی تعریف کی اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تعجب ہے تیری عقل پر، علی نے تیرے ہاتھ کاٹے اور تو ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی توصیف بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ کیوں نہ میں علی کی تعریف کروں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا شریعت کے مطابق کیا، خدا کی قسم اگر اس شریعت کے مطابق اگر میرے جرم کی سزا نہ دیتے تو قیامت کے دن مجھے اس کی سزا سے زیادہ شدید ملتی۔ یہ سزا نافذ کر کے انہوں نے مجھے آخرت اور جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان نے سنا تو حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور ابھی آپ کی بارگاہ سے ایک شخص گیا جس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ فرمایا ہاں اس نے چوری کی تھی، اس بنیاد پر اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ کہا حضور راستے میں ملا، ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے آپ کی بڑی تعریف کی اور بڑی توصیف بیان کی، اور حضرت سلمان نے پورے جملے سنائے۔ مولا علی نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ کوئی گیا اور جا کے بلایا کہ علی بلاتے، یہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا لوگوں وہ ہاتھ جو اس کا کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا حضور وہ ایک طرف رکھ دیا ہم نے کہ بعد میں اس کو دفن کر دے۔ فرمایا لے آؤ۔ ہاتھ لایا، مولا علی نے اپنا لواب لگایا، ہاتھ لگایا اور اس پہ کپڑا اس کا امامہ لپیٹ دیا اور فرمایا کھول۔ جب کھولا تو ہاتھ ایسا تھا جیسے کبھی جدا ہوا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا علی یہ کیا بات ہے، آپ ہی ہاتھ کاٹتے ہیں اور پھر آپ ہی ہاتھ درست فرماتے؟ کہا ہاتھ کاٹنا شریعت کا تقاضا تھا، ہاتھ کو صحیح و سالم جوڑنا یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القبیر کے اندر لکھا، جو قرآن عظیم کی مارکۃ الآراء ان کی تفسیر ہے، چنانچہ جلد نمبر 7 صفحہ 434 پر حضرت امام فخر الدین رازی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ تو یہ مولا علی کی کرامت ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ بتائیے یہ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ تو جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ معجزہ، آپ بتائیے کیا کہیں گے اس کو؟ کرامت کہیں گے، کیوں؟ علی نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولیوں کے سردار ہے، تو یہ بھی کرامت تو باب سے ہی ثابت ہے اور حدیث میں ہے، تو اس اندھے کو یہ کیا حدیث نظر نہیں آتی؟ اور چلیے کہیں گا بھائی میں